الحمد لله. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. صدق اللہ العظیم. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کے بہت سے پہلو ہیں. ان پہلوؤں میں سے ایک پہلو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات ہیں. گزشتہ سبق میں ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے ہوا، اس کی تفصیلات ہم نے پڑھی تھی. مناسب معلوم ہوا کہ یہیں پہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے مختصر حالات بھی آپ حضرات کے سامنے رکھ دیے جائیں، تاکہ ہماری خواتین کو، جو ہماری مائیں ہیں، ہمارے جو خواتین میں ہیروز ہیں، ان کے حالات بھی مختصر معلوم ہو جائیں. سب سے پہلے یہ سمجھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ جیسے مسلمانوں کے لیے انتہائی زیادہ اہمیت کی حامل ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے زیادہ مسلمانوں کے نزدیک کوئی بھی محترم نہیں ہے. اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات طیبہ سے جڑنے والا ایک ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات طیبہ کی طرف منسوب ایک ایک چیز مسلمانوں کے لیے قابل احترام ہے. قرآن کریم میں سورہ احزاب کی آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ اس حقیقت کی طرف اشارہ فرماتے ہیں. فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ مسلمانوں کے نزدیک سب سے زیادہ محترم ہے. اپنی جانوں سے بھی زیادہ محترم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے اہل ایمان کے لیے. یہ قرآن کریم قرار دے رہا ہے. پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلق رکھنے والی اشیاء کا حکم اللہ تعالیٰ نے بیان کیا. فرمایا وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویاں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج، یہ امت کے لیے ماؤں کا درجہ رکھتی ہیں. ایک انسان کے لیے سب سے زیادہ مرتبہ ماں کا ہوتا ہے. تو قرآن کریم نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات کو مسلمانوں کی مائیں قرار دے کر حکم دے دیا کہ مسلمانوں کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویاں ان کی ماؤں والا مرتبہ رکھتی ہیں. جیسے ماں قابل احترام ہے، اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویاں بھی مسلمانوں کے لیے قابل احترام ہیں. اور پھر کئی احکام جو ماں سے متعلقہ ہیں وہ یہاں پہ بھی جاری ہوں گے. جیسے کوئی شخص اپنی ماں سے نکاح نہیں کر سکتا، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات سے کوئی شخص حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد نکاح نہیں کر سکتا. اور بھی کئی چیزیں. اس کے علاوہ بھی قرآن کریم میں کئی آیات ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج کا تذکرہ کیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت کا تذکرہ کیا ہے. یہ آیت مختصر بھی ہے اور مختصر انداز میں، بڑے جامع معنی انداز میں
اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام و مرتبہ اس آیت میں واضح فرما دیا ہے۔ چنانچہ سورہ احزاب ہی میں اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات کو بڑے پیارے انداز میں مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، یا نساء النبی لستن کا احد من النساء، اے پیغمبر کی بیویوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، لستن کا احد من النساء، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ خلاصہ یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ازواج مطہرات ہیں ان کا مقام و مرتبہ بہت زیادہ ہے، اور مسلمانوں کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا مکہ مکرمہ میں سب سے زیادہ معزز خاتون تھی، خواتین میں سب سے زیادہ معزز تھی، عالی نسب والی تھی، اور صورت و سیرت کے اعتبار سے اہل مکہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو طاہرہ کہا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکاح سے پہلے ہی اہل مکہ حضور صلی اللہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو طاہرہ کے لقب سے پکارا کرتے تھے۔ جب حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکہ مکرمہ میں شہرت سنی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تجارت کے لیے بھیجا، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تاجرانہ حکمت، دیانت، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت، محنت اور اعلیٰ اخلاق دیکھے تو اس سے اتنے متاثر ہوئیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انہوں نے نکاح کا پیغام بھجوا دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا جناب ابو طالب کے مشورہ سے اسے قبول کیا، اور پھر جناب ابو طالب ہی نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح پڑھایا۔ یوں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی زوجہ محترمہ ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس نکاح کے وقت عمر 25 سال تھی، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی عمر اس نکاح کے وقت 40 سال تھی۔ اس نکاح سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا 2 نکاح کر چکی تھی۔ ان 2 نکاح میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی اولاد بھی تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پہلے شوہر تھے حضرت جناب ابو حالہ بن زرارہ تمیمی، اور ان سے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے 2 بیٹے تھے، اور یہ دونوں بیٹے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیر تربیت رہے، اور پھر انہوں نے اسلام بھی قبول کیا۔ حضرت ہند رضی اللہ عنہ اور حضرت حالہ رضی اللہ عنہ۔ پھر جناب ابو حالہ بن زرارہ تمیمی کا انتقال ہوا، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا بیوہ ہو گئی، تو انہوں نے عتیق بن عائد مخزومی سے نکاح کیا دوسرا۔ ان سے حضور صلی اللہ علیہ ان سے حضرت خدیجہ کی ایک بیٹی حضرت ہندہ رضی اللہ عنہا پیدا ہوئی، یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیر تربیت رہیں، اور انہوں نے بھی اسلام قبول کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح ہوا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری اولاد حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے پیدا ہوئی۔ صرف ایک بیٹے تھے جناب حضرت ابراہیم جو ماریہ قبطیہ سے تھے، باقی ساری اولاد 6 بچے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں کل 11 خواتین سے نکاح کیا۔ یہ معذرت چاہتے ہیں جی، یہ خواتین ہر دفعہ ان کی ویڈیو ظاہر ہو رہی ہے، اس وجہ سے ان کو
ریموو کر دیا گیا۔ سب سے گزارش ہے کہ اپنے ہاتھوں پر کنٹرول رکھیں، اپنے کیمپ کو سنبھالیں، درسگاہ کا ماحول خراب نہ کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کل 11 ازواج مطہرات تھی، جو آپ کو یہاں پہ نظر آ رہی ہیں، جن کے نام لکھے ہوئے ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلا نکاح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے کیا، اور یہ عین جوانی میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نکاح کیا۔ اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے جب نکاح ہو رہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، اس سے پہلے حضرت خدیجہ 2 شوہروں سے بیوہ ہو چکی ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے تیسرے شوہر بن رہے ہیں۔ تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ایسی بات کرنا جسے جیسے غلط کار لوگ ہوتے ہیں اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے، تو ایسی کسی قسم کی بات کی گنجائش نہیں ہے۔ ایسا کوئی معاملہ ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی جوان خاتون سے شادی کرتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلا نکاح اپنی جوانی میں ایک بیوہ عورت سے کر رہے ہیں جو صاحب اولاد بھی ہے۔ بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات سے پہلے، بلکہ مکہ مکرمہ ہی میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی وفات ہو گئی۔ سن 10 نبوی میں غالباً حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی وفات ہوئی، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب وفات ہوئی ہے تو یہ 11 خواتین میں سے، 11 ازواج مطہرات میں سے 9 ازواج مطہرات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں تھی۔ 2 ازواج مطہرات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات سے پہلے وفات پا چکی تھی، جناب حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا، اور اسی طرح یہ حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہا۔ یہ آپ کو اکٹھے ہی نام نظر آ رہا ہے، یہ دونوں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات سے پہلے وفات پا چکی تھی۔ باقی 9 ازواج مطہرات یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات تک زندہ رہی۔ اور یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان خواتین سے نکاح کیا، تو یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مرضی سے نہیں کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نکاح اللہ تعالیٰ کی مرضی سے کیا۔ ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے جب بھی کسی خاتون سے نکاح کیا تو اس نکاح سے پہلے حضرت جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے، انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں آپ اس خاتون سے نکاح کریں، تو میں نے نکاح کیا۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنی بیٹی کا نکاح کیا تو اس سے پہلے حضرت جبریل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا حکم لے کر آئے، تو میں نے اپنی بیٹی کا نکاح اس شخص سے کیا۔ خلاصہ یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی خاتون سے نکاح کیا، یا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی کا نکاح کسی سے کیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جتنے بھی داماد تھے سب کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اس سے آپ اپنی بیٹی کا نکاح کریں، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے اپنی بیٹی کا نکاح کیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو نکاح کیا، اس کے بارے میں بہت سی روایات مذکور ہیں کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے ایک تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خود پسند کیا تھا، اور دوسرا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو پہلے سے ہی کچھ اندازہ ہو گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی مرتبہ عطا کرنا چاہتے ہیں، تو اس لیے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکاح میں دلچسپی لی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف راغب ہوئی۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تجارت کے لیے بھیجا تھا
ابھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس تشریف نہیں لائے تھے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا ایک بازار میں گئی، اور بازار میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ اور عورتیں بھی تھیں۔ وہاں پہ ان خواتین کے سامنے ایک شخص آیا اور اس نے بلند آواز سے ان عورتوں کو مخاطب کر کے کہا، حضرت خدیجہ بھی ان میں تھی، کہنے لگا، اے عورتوں، تمہارے شہر میں عن قریب ایک نبی ظاہر ہوگا جس کا نام احمد ہوگا۔ جو عورت تم میں سے اس کی بیوی بن سکے تو وہ ضرور اس کی بیوی بن جائے۔ اب وہ آدمی ان کے سامنے تھا تو سب خواتین نے اس آواز دینے والے کی کنکریاں ماری، صرف حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اس کو کنکری نہیں ماری، بلکہ اس کی آواز سن کر خاموش ہو گئی۔ پھر جب میسرہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا غلام شام کے سفر سے واپس آیا اور اس نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ سارے حالات حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو سنائے، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اپنے دل ہی دل میں کہنے لگی کہ اگر اس یہودی کی بات سچی ہے جو سفر میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملا ہے، تو پھر جو ایک شخص نے ہمیں بازار میں بات کی تھی تو اس کا مصداق بھی یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محمد ہے۔ بہرحال اس طرح حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکاح کا ارادہ پختہ ہو گیا، اور انہوں نے اپنے رشتہ داروں کے مشورے سے اس پر عمل کر لیا۔ اور پھر روایات میں یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صراحتاً فرمایا کہ جو میں نے تم سے نکاح کیا ہے اس سے میری کوئی اور غرض نہیں ہے، میری تو صرف یہ غرض ہے کہ مجھے اندازہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو نبوت عطا کرنے والے ہیں، تو اگر آپ ہی وہ نبی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نبوت عطا کرنے والے ہیں تو پھر آپ میرے حق کو یاد رکھیے گا، اور اللہ تعالیٰ آپ کو نبوت عطا فرمائے تو آپ نے میرے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو جواب دیا کہ اگر وہ نبی میں ہی ہوا تو جان لو کہ تم نے میرے ساتھ وہ احسان کیا ہے کہ جس کو میں کبھی نہیں بھول سکتا، اور اگر میرے علاوہ کوئی اور ہوا تو سمجھ لو کہ جس خدا کے لیے تم یہ عمل کر رہی ہو وہ کبھی تمہارے عمل کو ضائع نہیں کرے گا۔ بہرحال اس طرح حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے صرف اور صرف حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا۔ ان ساری چیزوں سے یہ بات واضح ہو رہی ہے۔ بخاری میں ہے کہ ایک مرتبہ حضرت جبریل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ خدیجہ آپ کے لیے کھانا لیے آ رہی ہے، جب آپ کے پاس آئیں تو ان کو پروردگار کی طرف سے اور پھر میری طرف سے سلام کہہ دیجئے، اور ان کو جنت کے ایک محل کی بشارت دے دیجئے، اور محل بھی ایسا جو ایک ہی موتی کا بنا ہوا ہوگا، اور اس محل میں کوئی شور شرابہ نہیں ہوگا اور کسی قسم کی مشقت اور تکلیف نہ ہوگی۔ یہ روایت بخاری میں بھی موجود ہے، مسلم میں موجود ہے۔ اب دیکھیں، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے پہلے سے سارے حالات کا اندازہ کر کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا۔ تو اب اللہ تعالیٰ کی جانب سے بھی سلام آ رہا ہے، حضرت جبریل علیہ السلام بھی سلام دے رہے ہیں، اور ساتھ دنیا ہی میں جنت کی بشارت دی جا رہی ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے جب یہ سنا تو فرمانے لگیں، اللہ تعالیٰ تو خود ہی قدوس اور سلام ہے۔ مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تو سلامتی والا ہے، اب ہم تو اللہ تعالیٰ کو سلام کے جواب میں سلام نہیں کہہ سکتے، البتہ اے جبریل آپ پر سلام ہو، اور یا رسول اللہ آپ پر بھی اللہ کا سلام ہو، اور اللہ کی رحمتیں اور برکتیں آپ پر نازل ہوں۔ اور ایک روایت میں ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے کہا، اس پر بھی سلام جو میری اس کلام کو سن رہا ہے سوائے شیطان کے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح جن خواتین کے بارے میں آیا ہے کہ
جہان میں سب سے زیادہ افضل خواتین کون سی ہیں؟ تو وہ 3 خواتین ہیں۔ نمبر 1 حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا، نمبر 2 حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا، نمبر 3 حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا۔ تو افضل جو خواتین ہیں ان میں بھی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا نام ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو بتلایا کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے حضرت جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے ہیں اور یہ وحی میرے پاس نازل کی ہے، تو حضرت خدیجہ، جیسے میں نے عرض کیا آپ حضرات کو، وہ تو پہلے سے ہی اس چیز کی منتظر تھی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اس قسم کی بشارتیں تھیں۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سب انسانوں میں سب سے پہلی مسلمان ہیں، چاہے مرد ہیں، چاہے عورتیں ہیں، چاہے جنات ہیں، تو سب میں پہلا مسلمان کون ہے؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا۔ کیوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو ہی شروع میں بتلایا، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا پہلے سے ہی تیار تھی، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اس دعوت کو قبول کر لیا۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا پہلی مسلمان ہے، اور اسی طرح حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے زیادہ مددگار بھی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو حالات، جو پریشانیاں، جو مشقتیں پیش آئیں، ان سب میں سب سے زیادہ مدد حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے کی، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کا ایک فائدہ یہ بھی ہوا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی وجہ سے اہل مکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف دینے سے ہچکچاتے تھے، اور جہاں کہیں بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دل میں گھبراہٹ پیدا ہوئی، لوگوں کی طرف سے پریشانی کا سامنا کرنا پڑا، تو ہمیشہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا، آپ کو تسلی دی۔ انسان کا مددگار کوئی ہو، انسان کو تسلی دینے والا کوئی ہو، تو انسان کا غم غم نہیں رہتا، انسان کی پریشانی پریشانی نہیں رہتی۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسا ساتھ ہوا کہ ان کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری پریشانی، سارا صدمہ وہ ختم ہو جاتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس آ کے سکون محسوس کیا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کفار مکہ نے سن 790 میں شعب ابی طالب میں جب محصور کیا، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ وہاں پہ محصور رہی، اور وہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں نے جس تنگی کا سامنا کیا، جس پریشانی کا سامنا کیا، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اس میں برابر شامل رہی، بلکہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی کوشش یہ رہی کہ کسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ پریشانی کم ہو جائے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اپنے تعلقات استعمال کر کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، مسلمانوں کے لیے وہاں پہ کھانے کا انتظام کرواتی تھی، تاکہ یہ جو پریشانی ہے، وہاں پہ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو درختوں کے پتے کھانے پڑ رہے تھے، پتے کھا کر گزارا کرنا پڑ رہا تھا، تو ایسے موقع پر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کہیں نہ کہیں سے اپنا تعلق استعمال کر کے، اپنی رشتہ داری کو استعمال کر کے، اپنا اثر و رسوخ استعمال کر کے کھانے کا انتظام کروا لیا کرتی تھی۔ چنانچہ حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ، یہ بعد میں مسلمان ہوئے تھے، تو یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے بھتیجے تھے، یہ گندم وغیرہ اپنے غلام کے ذریعے حضرت خدیجہ کے پاس بھیجا کرتے تھے۔ ایک دن انہوں نے اپنے غلام کے ذریعے گندم بھیجی، تو راستے میں ابو جہل نے دیکھ لیا۔ ابو جہل نے دیکھا، ادھر سے کسی نے آگاہ بھی کر دیا کہ جی ابو جہل نے اس طرح غلام کو دیکھ لیا ہے، تو وہ اگرچہ کافر تھا لیکن اس کو رحم آیا کہ یہ دیکھو ان کو کیسے قبیلے سے الگ کیا ہوا ہے، کھانا پینا کچھ پہنچنے نہیں دیا جا رہا، تو اس نے ابو جہل سے کہا کہ حکیم بن حزام نے اپنی پھوپھی کے لیے کھانا بھیجا ہے نا، تو تم اس کو کیوں روکتے ہو؟
تو اس طرح صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ سب حضرات اس طرح اکٹھے مشقتیں برداشت کر کے دین اسلام کی ان حضرات نے آبیاری کی ہے۔ آج آپ دیکھ لیں غزہ کے جو ہمارے مسلمان ہیں ان کے ساتھ کیا معاملات کیے جا رہے ہیں، اور کہیں سے ان کو امداد نہیں پہنچنے دی جا رہی۔ تو یہ حضرات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت زندہ کر رہے ہیں، اور ہمیں ان حضرات کا مددگار بننا ہے۔ ظاہر ہے ہم یہاں سے کچھ اور تو ان کی مدد کر نہیں سکتے، آپ جہاں کہیں بھی ہیں مالی مدد مستند اور اعتماد والے اداروں کے ذریعے وہاں پہ پہنچائیں، کسی ایرے غیرے کو بالکل کچھ نہ دیں، لوگ خود ہی کھا جاتے ہیں۔ اس لیے جن پر اعتماد ہو، جن کے ذریعے امداد وہاں پہ پہنچ رہی ہے، ان کے ذریعے آپ اپنی امداد پہنچائیں اور کسی کو کچھ نہ دیں۔ اور خود جانے کا سوچنا یہ پاگل پن ہے۔ اپنے رشتہ دار، بہن، بھائی، دوست، احباب، کسی کو بھی اس پاگل پن میں مبتلا نہ ہونے دیں، ہم وہاں پہ نہیں پہنچ سکتے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی وفات ہوئی سن 10 ہجری میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چونکہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے محبت تھی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کوئی جانور ذبح ہوتا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گوشت ہوتا، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ڈھونڈ ڈھونڈ کے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی سہیلیوں کے پاس گوشت پہنچاتے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، میں نے حضرت خدیجہ کو نہیں دیکھا، لیکن مجھ کو جس قدر ان پہ رشک آتا تھا کسی اور پر نہیں آتا تھا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ ان کا ذکر کیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ میں نے اس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف دی کہ جی آپ ان کا بار بار ذکر کیوں کرتے ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خدا نے مجھ کو ان کی محبت دی ہے، یعنی حضرت خدیجہ کی محبت اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں ڈالی ہے۔ اسی طرح ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عورتوں میں بہترین عورت مریم بنت عمران ہے، اور اس کے بعد عورتوں میں بہترین عورت خدیجہ بنت خویلد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہے۔ یہ پہلے میں عرض کر چکا ہوں کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے 2 شادیاں ہو چکی تھی، اور ان سے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے 3 بچے تھے، 2 بیٹے اور 1 بیٹی، اور یہ بھی سب کے سب مسلمان ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے 6 اولادیں نصیب ہوئیں، 4 بیٹیاں تھیں اور 2 بیٹے تھے۔ 4 بیٹیوں میں حضرت زینب رضی اللہ عنہا، حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا، حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا، اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا۔ یہ 4 حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیاں تھیں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے، اور 2 بیٹے تھے حضرت قاسم رضی اللہ عنہ اور حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ۔ حضرت قاسم رضی اللہ عنہ کا مکہ مکرمہ ہی میں بالکل بچپنے میں انتقال ہو گیا۔ اسی طرح حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ، یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا کر دی تھی اس کے بعد یہ پیدا ہوئے تھے، لیکن یہ بھی ابتدائی زمانے میں ہی جلدی ان کی وفات ہو گئی اور یہ بڑے نہیں ہوئے۔ یہ جو حضرت عبداللہ ہیں، چونکہ زمانہ اسلام میں یہ پیدا ہوئے تھے، اس لیے ان کے لقب طیب اور طاہر، طیب اور طاہر بھی حضرت عبداللہ ہی کو کہا جاتا ہے، کوئی اور بیٹا نہیں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے لمبی ازدواجی زندگی گزاری۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر تھی 25 سال جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح ہوا، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 50 سال کے قریب عمر ہوئی، اس وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی وفات ہوئی ہے۔ تو گویا تمام ازواج مطہرات میں سب سے زیادہ
لمبا عرصہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ رہی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی موجودگی میں دوسرا نکاح نہیں کیا، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی وفات کے بعد پھر دوسرے نکاح کیے۔ روایات میں یہ بھی لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبوت عطا ہونے سے پہلے جو عبادت اور نماز وغیرہ پڑھا کرتے تھے، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا بھی آپ کے ساتھ وہ عبادت ادا کرتی تھیں۔ بعض روایات میں نماز کا لفظ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبوت سے پہلے نماز پڑھا کرتے تھے، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا بھی نبوت سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھا کرتی تھی۔ خلاصہ یہ کہ دیکھیں، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے صرف اور صرف دین کی خاطر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکاح کیا، اور کتنا مال و دولت اللہ تعالیٰ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو عطا کیا تھا، وہ سب کا سب حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کے لیے، صحابہ کرام کی خدمت کے لیے، مسلمانوں کی خدمت کے لیے وقف کر دیا۔ بلکہ مسلمانوں کے علاوہ بھی جو ضرورت مند ہوتے تھے ان کی بھی خدمت حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا خود بھی کرتی تھیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ان کے مال سے کیا کرتے تھے۔ آج حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی جو حیات طیبہ ہے، اس میں میرے لیے، آپ کے لیے، ہم سب کے لیے یہ سبق موجود ہے کہ ہم اپنے آپ کو سہولیات میں اور آسائشوں میں نہ ڈالیں۔ اللہ تعالیٰ نے مال و دولت عطا کیا ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر کریں، اور جیسے اپنی ضروریات اس سے ہم پوری کر رہے ہیں، اسی طرح ہمیں دین پر، دینی معاملات پر، غریبوں کی ضروریات پر بھی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی طرح اپنا مال خرچ کرنا چاہیے۔ اسی طرح جو ہماری بہنیں ہیں، اس میں ان کے لیے بھی سبق موجود ہے کہ دیکھیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کیا۔ اب حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایسی خدمت کی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسا خوش رکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی وفات کے بعد بھی دوسری ازواج مطہرات کے سامنے ان کا تذکرہ کر رہے ہیں، ان کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، ان کی سہیلیوں کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اچھا معاملہ کر رہے ہیں۔ یہ سارا میرے اور آپ کے لیے اس میں سبق ہے۔ اسی طرح ہمیں اپنی بیٹیوں کو، اپنی بہنوں کو بھی اسی طرح تربیت دینی ہے کہ جب شادی کر کے دوسرے گھر میں جائیں تو وہاں پہ اپنے شوہر کو ہر حالت میں خوش رکھنے کی فکر کریں۔ شوہر کے گھر کے کام، صفائی، برتن دھونا، کھانا پکانا، اس کو عبادت سمجھیں۔ ان سارے کاموں پر خواتین کو نیکیاں ملتی ہیں، ثواب ملتا ہے۔ آپ رات کو 10 دن کی چھٹی ملتی ہے مہینے میں نمازوں سے، قرآن کریم کی تلاوت سے، اس وقت یہ خدمت کر کے آپ اپنے رب کو راضی کر سکتے ہیں، نیکیاں کما سکتے ہیں۔ تو یہ خدمت کرنا اور اس طرح گھر کے کام کاج کرنا یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے، یہ ثواب کا کام ہے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والا کام ہے۔ اور اسی طرح صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، ازواج مطہرات، صحابیات رضی اللہ عنہم، ان کے حالات پڑھیں اور ان کے حالات پڑھ کر سبق حاصل کریں کہ کیسے ان لوگوں نے اپنے گھر کے معاملات بھی چلائے اور ساتھ ساتھ دین کی خدمت کے لیے، اسلام کی خدمت کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو وقف رکھا۔ کتنی صحابیات تھیں جو گھر کے معاملات کو بھی سنبھالتی تھیں اور اس کے ساتھ ساتھ جہاد میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مختلف ضرورتوں میں وہ عام صحابہ کے ساتھ مل کے خدمت کیا کرتی تھی۔ بہرحال یہ جو موجودہ دور ہے، اس میں ضرورت ہے خاص طور پر ہم سب کو کہ ہم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی زندگیوں کا مطالعہ کریں اور اس سے ہم اپنے لیے سبق حاصل کریں۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جزاکم اللہ خیرہ۔